الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا جانا پہچانا ڈاکٹر حنیف سعید، اور آج سے ہم لا رہے ہیں میٹرو نیوز ون پر آپ کے لیے ایک خصوصی پروگرام DHS آن لائن، یعنی ڈاکٹر حنیف سعید آن لائن۔ اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے جلد، بال اور خوبصورتی کے عمومی مسائل پر ایک گفتگو ہوگی جو مفاد عامہ میں ہوگی، آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے ہوگی، آپ کے مسائل کو گھر بیٹھے حل کرنے کی کوشش ہوگی۔ اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکت کریں گے ملک کے نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ، ڈاکٹرز، فٹنس کنسلٹنٹس، سیلیبریٹیز، ماڈلز، ایکٹرز، جو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، آپ کے مسائل کے حل پر بھی گفتگو کریں گے، آپ کے مسائل کا حل پیش کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی بتائیں گے اپنی خوبصورتی کے راز بھی۔ ناظرین، ہماری کوشش ہوگی کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم جلد، بال اور خوبصورتی کے عمومی مسائل پر ایسی گفتگو کریں جو مفاد عامہ میں ہو، اور بہت سارے لوگ جو باوجود کسی بھی وجہ سے، دور ہونے کی وجہ سے یا اور بھی کسی وجہ سے ہمارے پاس نہیں آ سکتے ہیں، یا جلد بال والے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، ان کو نہیں دکھا پاتے ہیں اور گھر بیٹھے اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، تو اگر ممکن ہوگا تو وہ ہم ضرور آپ کے لیے تجویز بھی کریں گے۔ آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ، ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن، جلد اور بالوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹر جناب ڈاکٹر راجیش کمار راجہ، جو خصوصی طور پر اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے ہماری ایک ہی کال پر جو ہے وہ حیدرآباد سے تشریف لائیں۔ ڈاکٹر راجیش، DHS آن لائن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ جو ہیں وہ حیدرآباد سے خصوصی طور پر پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ نہیں بالکل سر، ارے یہ تو لبا تھوڑا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور ٹی وی آرٹسٹ، سنگر، ایکٹر، ماڈل اور ملٹی ٹیلنٹڈ انٹرنیشنل ایوارڈ یافتہ ماڈل عامر شاہ صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور میں ان کا بھی شکر گزار ہوں گا کہ وہ اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کر اس پروگرام میں جلوہ افروز ہوئے۔ عامر، DHS آن لائن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر حنیف سعید، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس انفارمیٹیو پروگرام کے لیے، اور تھینکس فار دا میٹرو چینل کہ انہوں نے اتنا اچھا انیشیٹو لیا ہے، اور اتنا انفارمیشن ابھی پبلک کو بھی ملے گی، انفیکٹ ہمیں بھی ملے گی آپ سے، کہ اچھا فٹ رہنے کے لیے، اپنی اسکن کیئر کے لیے، بالوں کے لیے ہمیں کیا کیا کس طرح کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ مطلب آپ کو کوئی انفارمیشن دی جائے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جب آپ ہنستے ہیں تو تھوڑے سے ہی آپ کے کرو فیٹس جو ہیں تو وہ ڈیولپ ہوتے ہیں۔ اگر کیمرہ ان کو فوکس کر سکے، آپ ہنسیں تو آپ دیکھیں کہ تھوڑے سے آپ کو کرو فیٹس، یعنی کہ آئی کے سائڈس پر جو ہیں وہ رنکلز جو ہیں وہ آپ کو ڈیولپ ہوتے ہیں، تو رائٹ اور لیفٹ دونوں سائڈ پر۔ ہاں، باقی اگر میں آپ کو اپنے ایستھیٹک سینس سے دیکھتا ہوں تو آئی ڈونٹ نو کہ واٹ از یور ایج، اباؤٹ آئی تھنک یو لک اباؤٹ in between 25 and 30, in between 25 and 30، ٹھیک ہے؟ تو I don't know، and مطلب میں چاہوں گا کہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، مطلب رنگے ہاتھوں آپ ان کو بتا ہی دیں کہ مطلب یہ آپ کی جو اتنی خوبصورتی ہے اور فٹنس ہے، جو گزشتہ کئی سالوں سے ہم آپ کو مطلب ٹی وی ڈراموں میں، ایڈز میں، مختلف جو ہیں تو وہ ایڈز جو ہوتے ہیں، کمرشلز، اس میں جو ہے تو وہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ دن بدن جو ہے نا وہ چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایکچولی کیا ہے کہ ایسے ہی تو نہیں، کسی نے کہا نا کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، بے شک، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ریسٹ اچھا ہو، ڈائٹ آپ کی اچھی ہو، اور آپ کی جو پورے دن کا اسکیجول ہے وہ پراپر طریقے سے آرگنائز ہو، تو ساری چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ مینس پلان لائف ہونی چاہیے، آرگنائزڈ لائف اسٹائل، آرگنائزڈ لائف تو اسٹائل۔ وہ فٹنس کے اندر بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ ریسٹ ہوتا ہے آپ کا، جو لوگ بیچارے کہتے ہیں کہ یار میں تو 3 گھنٹے کی نیند ملی ہے، 4 گھنٹے کی ملی، تو ایسا نہیں ہوتا، پراپر ایک ریسٹ، ایک سرٹن ٹائم ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے، پلس ڈائٹ کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ نیند جو ہے وہ انسانی صحت کے لیے، اسکن کی خوبصورتی کے لیے، اسکن کی چمک دمک کے لیے، اور اینٹی ایجنگ یعنی کہ اسکن کو عمر کے اثرات سے بچانے کے لیے ایک مکمل اور بھرپور نیند جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ انفیکٹ میں آپ کو بتاؤں یہ گا، ایک آپ نے بہت ہی ایک آسان سا نسخہ جو ہے تو وہ ہمارے سننے والوں کو جو ہے تو وہ دے دیا، میں آپ کو کہ وہ اپنی ایکسپیرینس شیئر نیند کروں کو گا۔ بہتر کریں گے تو وہ ان کی اسکن بھی جو ہے تو وہ بہتر ہوتی چلی جائے گی، ان کی فٹنس بہتر ہوگی، اور ان کے جو ڈارک سرکل ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جن لوگوں کی نیند بہتر نہیں ہوتی یا نیند پوری نہیں ہوتی تو ان کے ڈارک سرکل ڈیولپ ہو جاتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی جب آپ کی نیند پوری ہوگی تو آپ کے ڈارک سرکل بھی ڈیولپ نہیں ہوں گے۔ جی عامر۔
میں آپ کے ساتھ ایک ایکسپیرینس شیئر کروں گا کہ انٹرنیشنلی جب میں شوٹ کرنے جاتا ہوں، خیر یہاں پر تو وہ کانسیپٹ فالو نہیں کیا جاتا، وہاں یہ ہوتا ہے کہ جیسے نیکسٹ ڈے ہمارا جب شوٹ ہوتا ہے تو ہمیں تقریباً کوئی 6 to 7 آورس کی نیپ لینی ہوتی ہے، یعنی مجھے ریسٹ کرنا ہے ایٹ اینی ہاؤ. اچھا. آپ کو وہ کہیں گے آ کے کہ جی آپ کوآرڈینیٹر کے جا 6 یا 5 گھنٹے کم سے کم یا 7 گھنٹے اگر میکسیمم سو سکتے ہیں تو سو جائیں. اچھا. تاکہ نیکسٹ ڈے جب آپ آئیں گے تو آپ کا فیس سویل نہیں ہوگا. ویری گڈ. ایک فریش لک میں آپ آئیں گے تو شوٹ اچھا ہوگا. تو اس طرح ساری چیزیں اسٹرکچر ہوتی ہے. میں نے اس کو ہم تھوڑا سا ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیں کہ اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی اور جب آپ صبح سو کر اٹھتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ تھوڑا سا بھاری ہے، سوجا ہوا، خصوصاً آپ کی آنکھوں کے گرد کا جو حصہ ہوتا ہے وہ کافی بھاری اور سوجا ہوا محسوس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنی عمر سے زیادہ نظر آتے ہیں، یعنی کہ ایجنگ کے اثرات جو ہیں وہ آپ کے اوپر نظر آتے ہیں. اور اگر یہی پریکٹس جو ہے وہ جاری رہتی ہے آپ کی اور آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی تو آہستہ آہستہ یہ اثرات جو ہیں وہ فکس ہو جاتے ہیں اور آپ اپنی عمر سے زیادہ نظر آتے ہیں. بالکل ایسے بالکل. ڈاکٹر راجیش، میں چاہوں گا کہ کچھ جو عمومی مسائل آپ دیکھتے ہیں اپنی پریکٹس میں، کیونکہ آپ ایک گورنمنٹ کی بھی جو خدمات انجام دے رہے ہیں ایک ادارے میں اسکن کے حوالے سے، اور حیدرآباد میں بھی جو ہے تو وہ اسکن اور ہیئر ٹرانسپلانٹ اور ایستھیٹک کی پریکٹس کرتے ہیں، اور اس کے باوجود آپ کراچی والوں کی خوش قسمتی ہے کہ آپ ہفتے میں 2 دن جو ہیں تو وہ کراچی والوں کو بھی دیتے ہیں. تو کیا عمومی مسائل آج کل جو ہیں وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں؟ لوگ مطلب کتنے کانشیس ہیں اپنے بالوں کو لے کے، اپنی اسکن کو لے کے؟ سر بالکل اس وقت مطلب اسکن اس کے ساتھ ساتھ جسے کہتے ہیں بالوں کے مسائل جو ہیں وہ بہت کامن ہے. مطلب اگر ہم اسکن کو لیں تو مطلب اس میں جو اینٹی ایجنگ ایشوز ہے، جس طرح ابھی آپ عامر سے ریلیٹڈ بات کر رہے تھے کہ ان کو رنکلس وغیرہ پڑ رہے ہیں، تو رنکلس کے ساتھ ساتھ جسے ڈارک سرکل کا ایشو ہے یہ جسے کہتے ہیں بہت کامن ہے، اور اس میں نیند کا والی بات کی بہت بڑا رول ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میل نیوٹریشن ہے، غذائی کمی. میل نیوٹریشن کا مطلب ہے کہ غذائی کمی، یعنی کہ آپ کی غذائی ضروریات اگر پوری نہیں ہو رہی ہیں، آپ کو پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، منرلز، وائٹامنز اور خصوصاً پانی. ڈاکٹر پانی سر بالکل اس کا جسے کہتے ہیں کہ وہ مطلب مین ہے، کیونکہ آج کل بہت، اور اس کے ساتھ ساتھ وائٹننگ کے ایشوز جو ہے نا وہ مطلب اس وقت بہت کامن جو ہے نا وہ چل رہے ہیں. اور ہیئرس کو لیں تو ہیئر فال بہت زیادہ ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک آپ کی بات کو کاٹتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ سوال میں عامر کی طرف بھی لے کر آؤں گا، کہ جو بال ہوتے ہیں وہ کسی بھی مرد یا عورت کی خوبصورتی کا یا اس کی پرسنالٹی کا کتنا % شیئر کرتے ہیں؟ سر اگر بالوں کو لے تو آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ میں تو اپنے حساب سے بولوں گا کہ بال تو سر مطلب میں تو 100% بولوں گا. اچھا. کیونکہ بالوں سے تو سر انسان کی شخصیت ہے، بالوں سے انسان کا مطلب ایک کانفیڈنس جسے کہتے ہیں بہت ڈیولپ ہوتا ہے. بالکل ایسی بات ہے. عامر، آپ کی کیا رائے ہے کہ بال کتنا % آپ کی پرسنالٹی کو شیئر کرتے ہیں؟ آپ اپنا شیئر چھوڑ دیں، عمومی رائے چھوڑ دیں، آپ اپنے بارے میں اگر اپنا تجزیہ کریں، اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑا کریں اور اپنی پرسنالٹی کا، اتنی خوبصورت پرسنالٹی کا انالیسس کریں تو آپ اپنے بالوں کو کتنے % جو ہے تو نمبر دیں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں 70% تو بالوں کا لک ہے، ٹھیک ہے. 30% آپ کا فیس اینڈ جو لائن آپ کی یہ بہت میٹر کرتی ہے. انفیکٹ اگر آپ کیمرے کے لیے کام کرتے ہیں، آپ کا تو ہر وقت جو ہے تو وہ کیمرے کو دن میں میرا خیال ہے کہ آپ کا دن کا آدھا حصہ جو ہے تو وہ کیمرے کے سامنے ہی گزرتا ہے. اچھا، یہ جو کیمرے کی لائٹس ہوتی ہیں یہ بھی تو آپ کی اسکن کو جو ہے تو افیکٹ کرتی ہے؟ بالکل کرتی ہے. تو اس کے لیے آپ کوئی پریکاشنس لیتے ہیں؟ اس کے لیے تو آپ ہیں نا ہمارے اس کے لیے تو آپ ہیں. ہاں، اس کے لیے ڈاکٹر صاحب بتائیں نا کہ عام طور پہ جو سن بلاک ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف دھوپ کے ہی لیے ضروری ہوتا ہے، لیکن سن بلاک جو بھی ہے کتنا اہمیت ہے سن بلاک کی؟ سر سن بلاک جسے کہتے ہیں ایک پروٹیکشن ہے جو آپ کی اسکن کو ڈیمیج ہونے سے بچاتی ہے. سن بلاک ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر دھوپ میں نکل رہے ہیں تو آپ استعمال کریں. اب جیسے ابھی آپ نے لائٹ کی بات کی تو اس میں بھی جسے کہتے ہیں اپنے حساب سے نیڈ ہے. اس کے علاوہ جیسے لیڈیز ہیں جو کچن میں کام کرتی ہیں تو اس میں جو کچن کی بھی جو اسٹیم ہوتی ہے تو وہ بھی اس پہ اسٹیم بھی اور اس کی جو ہیٹ جو ہوتی ہے تو وہ بھی اس پہ جسے کہتے ہیں افیکٹ کرتی ہے، ہمارے کالے سیلز کو متحرک کرتی ہے، جس کی وجہ سے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب جیسے بہت سی لیڈیز ہیں تو ان کو جیسے پگمنٹیشن کا ایشو ہے یا ملازمہ ہیں. اب ملازمہ کے اور بھی مطلب کچھ فزیولوجیکل کنڈیشنز ہیں لیکن یہ جو کچن میں جو اس کی جو اوس ہے وہ بھی ایک ایگریویٹنگ فیکٹر ہے. تو اسی لیے زیادہ تر میں ہمیشہ پیشنٹس کو یہی ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ جب بھی کچن میں کام کریں تو اس وقت سن بلاک ضرور لگائیں. بالکل. ہمارے دونوں معزز مہمانوں کی ایک کمبینیشن مشترکہ رائے جو ہے تو وہ سامنے آئی ہے.
ایجنگ کے حوالے سے اور سن بلاک کے استعمال کے حوالے سے کہ دھوپ میں تو اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سن بلاک جو ہے وہ دھوپ میں جانے سے پہلے ہی لگانا چاہیے، لیکن ڈاکٹر صاحب کا بھی کہنا ہے اور عامر کا بھی کہنا ہے کہ جو کچن میں خواتین کام کرتی ہیں تو جو کچن اس چولہے کی جو حدت ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے اور اس کی جو اسٹیم ہوتی ہے، اس سے بھی آپ کی اسکن جو ہے وہ ٹین ہوتی ہے، ڈیمیج ہوتی ہے، ایجنگ کی طرف جاتی ہے۔ اور عامر شاہ صاحب کا اپنے ایکسپیرینس کی روشنی میں کہنا ہے کہ جو ہم کیمروں کے سامنے رہتے ہیں، اس کی جو لائٹنگ ہوتی ہے یہ بھی ہماری اسکن کو جو ہے تو وہ ڈیمیج کرتی ہے اور ایجنگ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہم میک اپ سے پہلے جو ہے ایک سن پروٹیکشن لیئر، جو انہوں نے کہا کہ میں نے ہی ان کو ایڈوائز کی ہوئی ہے ڈی ایچ ایس ان کلینک آئی تھنک، ناٹ آن لائن، تو یہ اس کا باقاعدہ استعمال کرتے ہیں جس سے ان کی اسکن جو ہے تو وہ تر و تازہ رہتی ہے اور ایجنگ کی طرف نہیں جاتی۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو ہم ابھی گفتگو ہو رہی ہے ہماری عموماً نارمل ایستھیٹک کے حوالے سے، کیونکہ آج ہمارا پہلا پروگرام ہے جس میں ہم لائیو کال نہیں لے سکیں گے۔ اگلے پروگرام سے ہم آپ کی لائیو کال بھی جو ہے تو وہ براہ راست لیں گے اور آپ کے عمومی مسائل کو بھی جو ہے حل کرنے کی کوشش کریں گے، ان پر بحث کریں گے۔ تو آپ جب یہ گورنمنٹ سیکٹر میں جاتے ہیں اور ریموٹ ایریاز میں جاتے ہیں، غریب ایریا جن کو ہم کہہ لیں کہ جہاں پر سہولیات موجود نہیں ہیں، بہت مطلب پاورٹی بہت زیادہ ہے، لوگوں کو غذائی کمی کا بھی شکار ہیں، پانی نہیں ہے، صفائی ستھرائی کے انتظامات نہیں ہیں، تو کیا کیا مسائل ہوتے ہیں جلد کے حوالے سے، خصوصاً یہ بالوں کے حوالے سے، جو آپ کی تجربات اور مشاہدے میں آتے ہیں، وہ ذرا سننے والوں کو؟ سر اس میں جو مین جو اس وقت جو کامن ایشوز جو چل رہا ہے وہ ایک تو ہے فنگس کا ایشو، فنگس جو جس کو ہم دانت کہتے ہیں، دانت، جس میں مطلب رنگ بمپس، گول رنگ بمپس بن جاتے ہیں، جی۔ تو وہ مین جو چیز مین اس کے جو کازز ہیں تو وہ مطلب ان ہائیجینیکلی کنڈیشن ہے، ان ہائیجینک، تو اس میں جتنا بھی ہو سکتا ہے اپنی ساری چیز، یعنی کہ صفائی ستھرائی کا اگر خیال رکھیں گے تو آپ فنگس کے امراض سے جو ہے تو وہ بچ سکتے ہیں۔ بالکل سر۔ تو یہ فنگس جو ہے تو کون سی جگہ ہوتی ہیں، جسم کے کون سے حصے ہوتے ہیں جہاں پر یہ بہت زیادہ کامن ہوتا ہے، یا یہ پوری باڈی پر ہوتا ہے؟ سر فنگس جسے کہتے ہیں وہ باڈی کے آل اوور باڈی جسے کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، ایون جسے کہتے ہیں نیلز میں بھی ہوتا ہے، اسکیلس میں بھی ہوتا ہے، باڈی کے ہر پارٹ میں ہوتا ہے۔ اچھا، پچھلے دن میں ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا کہ اس وقت فنگس کے بہت زیادہ مریض جو ہیں وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں، اور نہ صرف دیکھنے میں آ رہے ہیں بلکہ علاج ان پر متاثر نہیں ہو رہا ہے، اثر نہیں کر رہا ہے، فنگس کی دوائیں جو ہیں تو وہ غیر مؤثر ہوتی جا رہی ہیں۔ اور اس کے لیے بھی ایک پاکستان ڈرماٹولوجسٹ کی، جو بہت بڑے بڑے ڈرماٹولوجسٹ ہیں، پچھلے دنوں ان کی کانفرنس بھی جو ہے تو منعقد ہوئی اور اس ٹاپک کو جو ہے تو وہ ڈسکس کیا گیا، اس میں آپ بھی موجود تھے اور میں بھی جو ہے تو وہ موجود تھا، تو اس حوالے سے ذرا روشن ڈالی، کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ سر اس میں ایکچولی کیا ہے کہ پیشنٹس جو ہے نا، ایک تو یہ کہ پراپر ڈوزیج کا بھی اس میں بڑا اس میں جسے کہتے ہیں رول ہے، اور اس میں آج کل جسے کہتے ہیں کہ کمبائن تھراپی جسے کہتے ہیں ہم زیادہ دے رہے ہیں، کیونکہ کیسز جو ہے نا وہ ریزسٹنس کیس بہت آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، جو ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ بہت ساری وجوہات کی بنا پر علاج کو پورا مکمل نہیں کراتے۔ جب ان کی علامات ختم ہو جاتی ہیں، ان کی خارش ٹھیک ہو جاتی ہے، ان کے جسم پر جو نشان نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ جب ٹھیک ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ مرض ختم ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، مرض اندر موجود ہوتا ہے۔ تو آپ کا ڈاکٹر آپ کو جتنے دن علاج کے لیے کہے، مشورہ دے، آپ اتنے دن اس کے مشورے پر مکمل عمل کریں تاکہ یہ فنگس مکمل طور پر آپ کی باڈی سے نکل جائے، ورنہ یہ دوائیں کھا کے اور چھوڑنے کے نتیجے میں ریزسٹنٹ ہو جائے گا، اس کی قوت مدافعت بڑھ جائے گی اور فنگس کی جو بھی اویلیبل دوائیں ہیں دنیا میں یا مارکیٹ میں وہ غیر مؤثر ہو جائیں گی۔ وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ڈی ایچ ایس آن لائن میں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، پھر ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، کیونکہ ڈاکٹر راجیش اور عامر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، لہٰذا امید ہے آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ ڈی ایچ ایس آن لائن میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے جلد اور بال، خصوصاً بالوں کے مسائل اور ان پر گفتگو، ان کے طریقہ علاج۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے مایہ ناز ڈرماٹولوجسٹ، ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن، ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر راجیش کمار راجہ، جو حیدرآباد سے خصوصی طور پر اس پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور ٹی وی آرٹسٹ، سنگر، ڈرامہ ایکٹر، ماڈل، انٹرنیشنل ملٹی ٹیلنٹڈ ماڈل جناب عامر شاہ صاحب، جو اپنی خوبصورتی اور فٹنس کی وجہ سے دنیا بھر میں پاکستان کے لیے، پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے مختلف ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں۔ عامر بتائیے گا کہ کیا کیا آپ نے کہاں کہاں پاکستان کی اپنی خوبصورتی کی بنیاد پر، جس میں شاید تھوڑا بہت ڈی ایچ ایس کا بھی رول ہے، لانگ اسٹوری، تو کہاں کہاں آپ نے پاکستان کی نمائندگی کی اور کہاں کہاں آپ نے جو تو پاکستان کا پرچم بلند کیا؟ 2011 میں بیسٹ ماڈل پاکستان سلیکٹ ہوا تھا۔ 2011 میں جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی، بالکل،
تو اس کے اچھا اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے اگر میں نوسٹیلجیا میں جاؤں تو اس وقت تم اس سے کم خوبصورت تھے. خوبصورت تھے گریجولی تھوڑی سی چینجنگ اچھا. ہوتی ہے. نہیں بہت خوبصورت ہے, تو بہت زیادہ اس خوبصورت. وقت خیر اتنی چیزوں کا پتہ بھی نہیں تھا, تو ایک سرٹن ٹائم کے بعد چیزوں کا پتہ چلتا ہے. جب آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کام کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے بیسک نیڈس کیا ہیں, آپ کو فٹ رہنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے, اور کیا کیا ہمیں اچھی اور بری چیزوں کا خیال رکھنا ہے. تو وہ ساری چیزیں آپ کو پتہ چلتی ہیں جب آپ ایک سرٹن تو پھر ٹائم آپ کے بعد. وہ آپ نے جیتا ایک 3 ٹائٹل بیک وقت جو ہے تو وہ جیتے, وہ ذرا بتائیں نا. 2011 میں ساؤتھ کوریا گیا ہاں, ایز مین ہنٹ انٹرنیشنل کرنے کے لیے. مین ہنٹ انٹرنیشنل. مین ہنٹ انٹرنیشنل. یس 2011 میں. اس میں آپ کو میں خیال ایک بیسٹ کاسٹیوم ایوارڈ. بیسٹ کاسٹیوم تھا اور نمبر 17 میں تھا 56 کنٹریز میں. واو. اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا پتہ چلا کہ جی باڈی کو بھی اچھا رکھنا ہے, خود کو بھی اچھا رکھنا ہے, فیس کو بھی پتلا رکھنا ہے, لین باڈی بھی کرنی ہے. تو وہ ساری چیزیں ایک سرٹن ٹائم کے بعد آئیں. تو 2014 میں مسٹر ایشین ایمبیسڈر گیا, واو, جس میں آپ نے اسپانسر کیا تھا. الحمدللہ الحمدللہ. تو یو ڈیزرو اٹ یار, یو ڈیزرو مور دین اور دیٹ. اس کے بعد الحمدللہ ون کر کے آیا. بے شک. تو پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا میرا ٹائٹل دنیا تھا, نے دیکھا. جی سب سے بڑا جو ٹائٹل تھا مسٹر ورلڈ وائڈ یو ایس اے, واو, وہ کرنے گیا. 57 کنٹریز کے اندر ٹاپ 17, ٹاپ 17 میں ٹاپ 11, ٹاپ 11 کے بعد ٹاپ 3, پھر ٹاپ 3 کے اندر فرسٹ رنر اپ تھا ورلڈ وائڈ میں. زبردست. تو پاکستان کے لیے زندہ باد 3 بڑے ایوارڈ الحمدللہ ون کیے. تو یہ ہے. I salute you کہ آپ نے مطلب پاکستان کا نام جو ہے تو. اور ایک اور گڈ نیوز, ابھی الحمدللہ میں مسٹر یونیورس کرنے کے لیے جا رہا ہوں نیکسٹ منتھ. ہماری دعائیں سارے ویورز سے, سب لوگوں سے مسٹر یونیورس. مسٹر یونیورس. اور یہ کہاں ہو رہا ہے؟ ماڈل یہ ہو رہا ہے استنبول میں. اچھا, تو اس کے لیے آپ خصوصی کچھ تیاری کر رہے ہیں؟ اس کے لیے تیاری کر رہا ہوں کہ مزید ابھی اور اسٹرکچر کر رہا ہوں باڈی کو, تھوڑا سلم ہو رہا ہوں. خوبصورت ہو گئی یار. مطلب میرا خیال ہے تمہیں بوٹاکس کی ضرورت ہے, یہ تمہارے رنکلز پڑتے ہیں. اگر ہمارا کیمرہ فوکس جب بھی یہ ہنسے نا تو آپ ذرا فوکس کریں ان کی, جو جب ہنستے ہیں تو ان کے یہاں پر رنکلز پڑتے ہیں جن کو میڈیکل کی زبان میں کرو فیٹس کہتے ہیں, یعنی کہ کوے کے پاؤں جیسی لائن ہے نا. تو یہ تھوڑی سی ایجنگ شو کرتی ہیں, ابھی مانے یا نہ مانے لیکن یہ ہے. اب ایک چیز ہے, اس کو برا نہیں لینا آپ لوگوں نے, کیونکہ مجھے دیکھتے ہیں لوگ, یہ ڈاکٹر ٹرمنالوجی ہے, یہ ٹھیک کر دیں گے اس کو. ہاں اس کا ڈاکٹر صاحب بتائیں نا کہ اگر ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں تو اگر کچھ بولوں گا تو یہ ہوگا کہ نہیں سر, اس میں ایک انگریڈینٹ ہوتا ہے بوٹولین ٹاکسن. بوٹولین ٹاکسن. بوٹولین ٹاکسن اوکے کہتے ہیں. تو وہ بالکل ایک پین لیس پروسیجر ہے. اوکے. تو وہ ان کو انجیکٹ کریں گے تو انشاءاللہ ان کی یہ لائن جسے کہتے ہیں اباؤٹ 8 to 10 منتھس کے لیے ڈسپیئر ہو جائے گی. اچھا. اس کے بعد ان کو جو ہے نا اپنے آپ کو جس طرح یہ مینٹین رکھتے ہیں تو اسی طرح ان کو بھی مینٹین رکھنے کے لیے پھر سال میں ایک بار کم سے کم اسے ہم سے رابطہ کرنا پڑے گا. یعنی کہ ٹائم ہمیں دے دیں کب آنا ہے, میں نے جانے سے پہلے کروا کے جاتا ہوں. اچھی بات ہے یہ تو. عامر پاکستان ایستھیٹک اینڈ ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر جو ہے تو وہ آپ ہی جیسے لوگوں کے لیے بنایا گیا, نہ صرف آپ جیسے لوگوں کے لیے بلکہ ان سارے لوگوں کے لیے جو جلد اور بالوں سے متعلق کسی بھی مسئلے سے دوچار ہیں, وہ ضرور جو ہے تو وہ یا فٹنس اپنے خوبصورتی کے حوالے سے, اپنے باڈی ویٹ کے حوالے سے ضرور جو ہے تو وہ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر میں رابطہ قائم کریں. وہاں ماہرین کی پوری ٹیم موجود ہے جو آپ کے مسائل کا مکمل طور پر حل پیش کرتی ہے, اور دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجیز جو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اویلیبل ہیں وہ الحمدللہ اس ایک چھت تلے, یعنی کہ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کی چھت تلے آپ کو انتہائی ریزنیبل سروسز جو کہتے ہیں ان پر جو ہے تو وہ آپ کو مہیا ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ بتا رہے تھے جو ریموٹ ایریا میں جو آپ نے بتایا فنگس کا بڑا جو ہے تو وہ زیادہ آپ دیکھنے میں آ رہا ہے. جی جی. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز ہوتی ہے متعدی خارش جس کو کہتے ہیں, وبائی خارش کے امراض, وہ بھی کافی ابھی میں نے پچھلے دنوں ایک کیمپ کیا تو میں نے دیکھا کہ 50% لوگ جو ہیں وہ وبائی خارش کے مرض میں مبتلا. جی جی, وبائی خارش کا ایشو جو ہے. جی ڈاکٹر صاحب, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس میں یہ کہ سر اپنی ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایز میگزیمم ایک جتنا ہو سکتا ہے وہ اپنی ساری چیزیں اپنی الگ رکھیں. اپنے جیسے سوپ ہے, اپنے ٹاول ہیں, اپنی بالکل ہائیجینیکلی اپنی جتنی مطلب کیئر کرتے ہیں اس سے زیادہ کیئر کریں انشاءاللہ. یہ کچھ ایسی دوائیں یا کچھ آپ جو گھر بیٹھے اگر لوگ جو نہیں آ رہے ہیں کچھ ان کو اگر مشورہ دینا چاہیں گے آپ کیمرے کی طرف کہ وہ کس طرح جو ہے تو وہ ان امراض سے جو ہے تو محفوظ رہ سکتے ہیں, بچ سکتے ہیں. دیکھیں علاج تو جب شروع ہوگا جب آپ کو بیماری ہوگی نا, لیکن ایک پرائمری ہیلتھ کیئر ہوتی ہے, یعنی کہ بیمار ہونے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے, کیا احتیاطیں اختیار کرنی ہے کہ آپ بیمار ہی نہ ہو, اس کو پرائمری ہیلتھ کیئر کہتے ہیں.
تو پرائمری ہیلتھ کیئر بہت امپورٹنٹ ہے اپنے ہیلتھ بجٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی، اور اس پروگرام کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم پرائمری ہیلتھ کیئر کے جو زاویے ہیں یا جو بھی ان کے طریقہ کار ہیں وہ ہم اپنے دیکھنے والوں کو جو ہے تو وہ بتائیں. تو اس بارے میں تھوڑا سا. بالکل سر، اس میں جیسے مطلب اگر میڈیکیشن سے بچنا ہے اور ان بیماریوں سے بچنا ہے، خاص طور پہ فنگس اور یہ جو آپ نے فنگس ہے یا وبائی خارش ہے، تو اس میں یہ کہ جتنا ہو سکے مطلب اپنی صفائی ستھرائی کا جو ہے نا وہ خاص خیال رکھیں. ہائیجینیکلی کیئر جتنا ہو سکتا ہے وہ. لیکن بدقسمتی سے ہمارے بہت سارے مطلب لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہوئے بھی جو ہیں وہ افورڈ نہیں، ہائیجین کو بھی جو ہے افورڈ نہیں کر پاتے. اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیے. بینگ اے مسلم ہم سنتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بالکل صحیح فرمایا ہے صفائی نصف ایمان ہے. جب آپ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں گے تو یقین جانیے کہ اب آدھی سے زیادہ جو بالوں کی اور جلد کی بیماریاں، خصوصاً جلد کی بیماریاں، اس سے آپ بچے رہیں گے. تو یہ ٹیک ہوم میسیج آج کے پروگرام کے لیے کہ صفائی نصف ایمان ہے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے، کہ اپنی صفائی کا خیال رکھیں تو آپ فنگس، اسکیبیز یعنی کہ متعدد خارش، ایگزیما اور اس طرح کی بہت ساری جو لگنے والی بیماریاں ہیں ان سے محفوظ رہ سکیں گے. اور اگر آپ خدا نخواستہ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو جائیں تو بلا تاخیر جو ہے تو اس بیماری کے جو ماہرین ہیں، یعنی کہ اگر جلد کی بیماری میں آپ مبتلا ہیں تو جلدی جو ماہرین جو آپ کے نزدیک تر ہیں، قریب تر ہیں، ان سے رجوع کریں اور ان کے مشوروں پر پورا عمل کریں. آپ نے کچھ ڈائٹ کے بارے میں بتائیے کہ کیا شیڈول ہوتا ہے آپ کا دن کا اپنے آپ کو خوبصورت رکھنے کے لیے. اصل میں خوبصورتی پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ان کا لوگو ہے یا ڈی ایچ ایس کا لوگو ہے ویئر بیوٹی اسپیکس، جہاں خوبصورتی بولتی ہے. ابھی تو خیر اس پہ بھی بحث ہوتی رہتی ہے، میرے جو ادبی پروگرام چلتے ہیں کہ کیا خوبصورتی بھی بولتی ہے، لیکن آپ کو دیکھ کے اندازہ لگتا ہے کہ خوبصورتی نہ صرف بولتی ہے بلکہ چیختی اور چلاتی بھی ہے. تو کیا سیکریفائز کرنا پڑتا ہے اس خوبصورتی کو؟ جو چلاتی ہے وہ خوبصورتی ہے، چیختی اور چلاتی بھی ہے. مطلب خوبصورتی جو ہے وہ مطلب آپ خوبصورتی کو نیگلیکٹ کر ہی نہیں سکتے. آپ کی نگاہ جو ہے وہ اٹھنی ہی اٹھنی ہے، خواہ وہ پھول ہو، تتلی ہو، آبشار ہو، نہر ہو، مور ہو، جو بھی خوبصورت چیز ہوگی آپ کی نگاہ اٹھے گی. نہ صرف ایک مرتبہ اٹھے گی بلکہ بار بار اٹھے گی، جیسے میری نگاہ آپ کی طرف اور ڈاکٹر راجیش کی طرف گھڑی گھڑی جو بار بار اٹھ رہی ہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں ایک چیز ایڈ کروں گا اور اس میں تھوڑا سا ریفرنس اسلام کا بھی دوں گا. بالکل ضروری. پہلی چیز تو یہ کہ کہتے ہیں نا کہ سچ بولنا، ہاں، لوگوں کی ہیلپ کرنا، سبحان اللہ، اور اچھے کام کرنا. ہوں کہ آپ ویلفیئر کا بھی کام کرتے ہیں، آپ کا ٹرسٹ بھی ہے. الحمدللہ کہ ایک چیریٹی بھی رن کر رہا ہوں عامر شاہ فاؤنڈیشن کے نام سے. اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے تو توفیق دے. اور آپ تو پہلی چیز تو یہ کہ آپ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو اچھی چیز کھانے سے بہتر ہے کہ کچھ ہوائی طور پہ بھی آپ کو دعائیں اور یہ ساری چیزیں لینی پڑتی ہیں. کیا بات بولی، کیا خوبصورت بات بولی. جو نیچرلی آپ کو بہت زیادہ آپ کے سول کو، آپ کی ذات کو سکون دیتی ہے. ایسے کام جو آپ کو انٹرنل سیٹسفیکشن دیں وہ آپ کی بیوٹی کو انہینس کرتے ہیں. کیا خوبصورت بات بولی ڈاکٹر صاحب. یعنی کہ صالح عمل جو ہیں وہ کرنے سے آپ کی انٹرنل سیٹسفیکشن ہوگی، آپ اندرونی طور پر مطمئن ہوں گے، تو وہ آپ کی جو اندر کا اطمینان ہے وہ آپ کی جلد پر، آپ کے حسن پر، آپ کی خوبصورتی پر. واہ کیا خوبصورت بات بولی. تو یہ ایک تو سب سے بڑی بیسک چیز ہے جس کو ہم اکثر اگنور کرتے ہیں. بالکل کرنا چاہیے. مطلب ہمیں اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو آپ کچھ کر رہے ہیں مطلب وہ کرنا چاہیے. اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بتاتے ہیں، کرتے ہیں کس طرح. اچھا، میرا تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ مجھے لوگ تھوڑا سا فالو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فالوورز کی بہت بڑی تعداد ہے. اگر میں سوشل میڈیا پر دیکھتا ہوں تو مطلب آئی ایم ریئلی پراؤڈ آن یو. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی ہم بتائیں ہمیں کرنا ہے کیا. بہت سارے میرے جیسے انٹرنیشنلی دوست ہیں، یو ایس اے میں، کینیڈا میں، یو کے میں. وہ کہتے ہیں ہمیں بتائیں کہاں کہاں آپ سمجھتے ہیں وہاں ہم کریں. میں کہتا ہوں فلاں فلاں جگہ کے اوپر. الحمدللہ اپنی جو فاؤنڈیشن میں بھی رن کر رہا ہوں، جو ایک سیلف میں خود کر رہا ہوں، تو میں کسی سے وہ کوئی اس کی کوئی ڈونیشن وغیرہ کوئی فنڈنگ نہیں کر رہا ہوں. میرے علم میں. اچھا، اب آ جائیں ہم ڈائٹ کے اوپر. تو ڈائٹ میں کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جنک فوڈ پہ زیادہ وہ کرتے ہیں. آج کل جنک فوڈ کا بڑا. تو میرا ماننا سمجھنا یہ ہے کہ ہمیں ویجیٹیبل زیادہ کا انٹیک زیادہ رکھیں، ویجیٹیبلز کا. پانی کا انٹیک زیادہ رکھیں. کتنا پینا چاہیے ایک نارمل مطلب جو نارمل انسان کو؟ آپ تو خیر زیادہ اپنے حساب سے کیونکہ آپ ورک آؤٹ بھی کرتے ہیں، آپ کا پسینہ بہت نکلتا ہے، لیکن ایک نارمل جو انسان ہے جس کو اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے لیے اپروکس آپ کے خیال؟ آئیڈیلی کوئی 4 to 5 لیٹر تو پینا چاہیے. 4 to 5 لیٹر. یس، ایٹ اینی ہاؤ ان اے ڈے. ڈاکٹر صاحب آپ اس بات 4 to 5 میں سر ایگری کروں گا. 4 to 5 لیٹرز. ایگزیکٹلی. یس. اگر آپ دونوں مطلب متفق ہیں تو مطلب جمہوریت، ہمارا جمہوری ملک ہے اور جمہوری فیصلہ جو ہے تو. لیکن میں تھوڑا سا اس سے جو ہے تو وہ
تھوڑا سا اختلاف یوں رکھوں گا کہ اگر ہمارا انٹیک زیادہ ہے اور ہمارا ورک آؤٹ نہیں ہے تو 5 to 4 لیٹرز بہت زیادہ ہو جائے گا، وہ فلوئڈ ریٹینشن کا باعث بنے گا اور کہیں کہیں ہماری باڈی پر جو ہے تو وہ بلوٹنگ کے سائنس جو ہے تو وہ ڈیولپ ہوں گے. ٹھیک ہے، اختلاف رائے اور وہ متفق ہونا جو ہے تو وہ ہر ایک اپنا اپنی جو ہے تو میری اپنی رائے تھی، جیسا آپ نے مجھے بتایا ورک آؤٹ کرتے ہیں نا، کیونکہ آپ کا پسینہ بہت نکلتا ہے تو اس لیے آپ کے لیے 4 to 5 لیٹر ورک آؤٹ ہو گیا، پھر رننگ ہو گئی، جاگنگ ہو گئی، اس طرح کی چیزیں، تو اس میں آپ پانی کا انٹیک نہیں پانی رکھیں گے کا تو انٹیک جو ہے، پانی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، مطلب جو ہمیں تو خیر اب تو خرید کے پینا پڑتا ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پانی بھی ہمیں جو ہے تو خرید کے پینا پڑتا ہے، صاف پانی، ورنہ ادروائز جو بہت سارے ہمارے ملک کے لوگ ہیں جن کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، تو بہت بڑی بدقسمتی ہے ہماری. اور ڈاکٹر صاحب، صاف پانی نہ پینے کی وجہ سے پیٹ میں جو کیڑے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے کیا جلدی امراض جو ہے تو وہ ڈیولپ ہوتے ہیں، ذرا ان پہ کچھ روشنی ڈالیں. اچھا سر، پہلے جیسے ابھی آپ ذکر کر رہے تھے 4 to 5 لیٹر پہ آ جاؤں کہ اس میں جیسے ورک آؤٹ ہے، یہ ہے، یا چلیں ایکسیسو سویٹنگ ہے، ہر کسی بھی اپنا ایک زندگی گزارنے کا لائف اسٹائل سب کا الگ الگ ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک چیز میں ایڈ کروں گا کہ ہماری جو اب جیسے میں یہ ابھی بات کر رہا ہوں، جو سانس لے رہا ہوں، تو اس میں بھی پانی کی نیڈ ہے. واہ، ہمارے جو ڈفرینٹ ہمارے جتنے آرگنس ہے باڈی کے، تو ان کا بھی جو ورک اپ ہے، اور جو سانس ہم خارج کر رہے ہیں اس میں بھی ویپرز نکل رہے ہیں، منہ سے بول رہے ہیں، اس میں بھی پانی نکل رہا ہے. مطلب یہ وہ سائلنٹ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ مجھے پانی جو ہے تو وہ پی لینا چاہیے. بالکل بالکل، پانی جو ہے وہ اکسیر ہے مطلب جلد کے لیے، اور ایک بہت مطلب سستا کہوں گا میں، مفت تو نہیں کہوں گا، ایک بہت سستا اینٹی آکسیڈنٹ ایجنٹ ہے. لہٰذا دونوں مہمانوں کی متفقہ رائے کے مطابق 4 to 5 لیٹرز پانی، یعنی کہ جو آج کل جو باٹلز ہوتی ہیں تقریباً 1.5 لیٹر کی ہوتی ہے، تو تقریباً 2 اور 3 کے قریب آپ 3 باٹل جو ہیں تو 2, 2.5, 3 باٹل جو ہیں تو وہ آپ ضرور پئیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں پیتا ہوں، پھر آپ اپنی گفتگو جاری. پانی کے علاوہ ڈائٹ میں اور کیا آپ سجیسٹ کرتے ہیں؟ عامر نے تو ویجیٹیبلس جو ہیں تو وہ سجیسٹ کیے کہ آپ ویجیٹیبلس کا استعمال زیادہ رکھیں، اگرچہ ویجیٹیبلس بھی ہمارے ملک میں آج کل سستی نہیں ہے بدقسمتی سے، لیکن بہرحال صحت کے لیے اور جلد کی صحت کے لیے، بالوں کی صحت کے لیے سبزیاں جو ہیں تو وہ بہت زیادہ ضروری ہیں، خصوصاً رنگ برنگی سبزیاں. مجھے یاد آیا ڈاکٹر صاحب، مجھے یاد آیا جب میں اسکن کے اس میں گیا تو جو میری پہلی کلاس ہوئی، وہاں مختلف جو ہے تو وہ کوٹیشنز جو ہے تو وہ دی گئیں، تو اس میں ایک نسخہ کیمیا جس کو کہتے ہیں نا، پرل آف دا پریکٹس جو ہے تو وہ میرے ہاتھ لگا. وہ میرے پروفیسر نے جو ہے تو وہ اس میں کہا، مجھے آج تک یاد ہے کہ اگر اپنی جلد کو کلرفل رکھنا ہے تو کلرفل غذاؤں کا استعمال کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو کلرفل غذائیں کیا ہوتی ہیں؟ ہمارے فروٹس ہوتے ہیں، ہماری ویجیٹیبلز ہوتی ہیں، ہمارے ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اس میں گوشت بھی شامل ہوتا ہے. مینس کہ ایک بیلنس ڈائٹ، سب کچھ شامل ہو، اس میں دال بھی ہو، سبزی بھی ہو، فروٹس بھی ہوں، میٹ بھی ہو، جو کچھ آپ ایزیلی افورڈ کر سکیں. بیسیکلی میں بہت زیادہ اس لیے نہیں کہوں گا کہ بہت زیادہ مہنگائی ہے ہمارے ملک میں، بہت زیادہ غربت ہے، بہت سارے جو ہے تو وہ معاشی مسائل کا ہم شکار ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد ہمیں ان معاشی مسائل سے جو ہے تو وہ نجات دے، اور ہمارے ملک کا ہر شہری ایک نارمل جو غذا ہوتی ہے بنیادی، جس کی بنیادی غذائی ضروریات جو ہیں وہ ضرور پوری ہو سکیں. ہم باتیں تو بہت بڑی کرتے ہیں، لیکن کیونکہ مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ اس پہ بہت سارے لوگ امپلیمنٹ نہیں کر پاتے. تو کچھ اور بتائیں ڈاکٹر صاحب. مطلب ٹھیک ہے، آپ نے پانی بہت بتایا، بالکل پانی. یہ ایسے بھی ہے کہ اگر آپ جو منرل واٹرز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں، یا پانی کی بوٹلز اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو اس کو بوائل کر کے بھی جو ہے تو وہ صاف کر کے جو پیا جا سکتا ہے. تو بات ہو رہی تھی کہ اگر گندا پانی پیتے ہیں تو اس سے کون سی جلدی امراض جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں؟ اس میں سے جو جہاں تک میری ناقص معلومات ہے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ بینکاک سے جو ہے وہ تربیت یافتہ ہے، تو جہاں تک میری ناقص معلومات ہے کہ گندا پانی پینے سے جو ہے وہ پیٹ کے اندر کیڑے بن جاتے ہیں. اوکے، پیٹ کے اندر کیڑے بن جاتے ہیں، اور پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے جو آپ نے فنگس کا ذکر کیا تھا، تو فنگس کی بیماری بہت کامن ہوتی ہے. جب میں خصوصاً اپنی کلینک پہ اپنے مریضوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں تو جب مجھے فنگس نظر آتا ہے، مجھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ کیونکہ اسکن از اسپاٹ ڈائگنوسس، یعنی کہ دیکھتے ہی آپ کو جو ہے تو ایک ڈائگنوسس جو ہے تو وہ بنانی ہوتی ہے. تو جب مجھے فنگس کا انداز ہوتا ہے کہ یہ فنگس ہے، میں اس کی ڈفرینشیل ڈائگنوسس بنا رہا ہوتا ہوں کہ یہ ایگزیما ہے یا فنگس ہے یا کوئی اور کاز ہے. تو میں جب ان سے ہسٹری لیتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے پیٹ میں کیڑے ہیں. تو فنگس کا جو بھی مریض ہوتا ہے تو میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ پیٹ کے کیڑوں کی دوا جو ہے تو وہ ضرور استعمال کریں. تو ایسے لوگ جن کے پیٹ میں کیڑے ہیں
اگر وہ مشورہ کرنا چاہیں تو جو نمبر آپ کو اسکرین پر دیے جا رہے ہیں ان پہ آپ رابطہ قائم کر لیں، یا اگر کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے تو جو نمبر آپ کی اسکرین پر چل رہے ہیں ان پہ آپ رابطہ قائم کریں، آپ کو مفت جو ہے تو وہ معلومات اور مشورہ فراہم کیا جائے گا۔ بہت خوبصورت گفتگو رہی، لیکن وقت ہوا ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا۔ ڈی ایچ ایس آن لائن میں ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اس آن لائن میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ پروگرام آپ کی عمومی جلدی مسائل اور بالوں سے متعلق جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے سجایا گیا ہے میٹرو نیوز 1 کی جانب سے، مفاد عامہ کے حوالے سے، تاکہ آپ کو گھر بیٹھے اپنی جلد اور بالوں کے مسائل کا جو ہے وہ حل فراہم کیا جا سکے۔ یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے، اگلے پروگرام سے ہم آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے اور آپ کے مسائل کا حل آن ایئر جو ہے تو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس آپ نمبر دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر جو آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، اگر آپ کو جلد اور بالوں سے متعلق کسی بھی حوالے سے کوئی معلومات درکار ہیں تو ان نمبر پر جو ہے تو وہ رابطہ قائم کریں، آپ کی جو ہے تو وہ مکمل مدد کی جائے گی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کے تعاون سے اور میٹرو نیوز 1 کے تعاون سے یہ پروگرام ڈی ایچ ایس آن لائن آپ کی خدمت میں سجایا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور ڈرماٹولوجسٹ اور ایستھیٹک کنسلٹنٹ اینڈ ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن ڈاکٹر راجیش کمار راجا، اور عامر شاہ جو مطلب یہ کہ ویئر بیوٹی اسپیکس، جو پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کی پنچ لائن ہے، ویئر بیوٹی اسپیک، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ تو عامر شاہ کے حوالے سے صرف یہی کہہ دینا کافی ہے، عامر شاہ ویئر بیوٹی اسپیکس، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ ان کے بال، ان کی آنکھیں، ان کی آئی بروز، ان کی ناک، ان کے ہونٹ، ان کا چہرہ، ان کی باڈی فٹنس، ایک ایک انگ سے جو ہے تو وہ خوبصورتی ٹپک رہی ہے۔ عامر، اس کی کوئی وجہ تو بتا دیں۔ سر پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی خوبصورتی کا راز کیا ہے؟ میں تو جانتا ہوں اٹس بین کوئی 14-15 ایئرز ہو گئے جب میرے خیال سے پاکستان ہیئر ٹرانسپلانٹ ایشین انٹرنیشنل ہیئر اس وقت سے ہم لوگ ساتھ ہیں الحمدللہ، 30 سال ہو گئے، تو اس وقت سے میری اسکن کیئر تو الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو مجھے دیکھیں نا، ابھی ایک آج مجھے آپ نے بتایا کہ فلاں چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ ہمارے پاس یوزلی اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں صرف کام کرنا ہوتا ہے اور صرف کام کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے حساب سے پھر ساری فکسنگ وکسنگ ہوتی ہے الحمدللہ۔ جب ہم تمہیں انٹرنیشنل کمپٹیشن میں مطلب جب شرکت کرنے کے لیے بھیجیں گے تو تمہارے جو بچے کچھ جو تھوڑے سے ہوں گے ان کو سیٹ کر کے بھیجیں گے، یہ چیز تو تم پاکستان کا نام، پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کی جانب سے ہمارے ملک پاکستان کا نام جو ہے تو وہ روشن۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، دو چیزیں، پہلا تو میرا ایک سوال ہے کہ میرے بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر حنیف سعید کے پاس ہم جائیں، آپ کا نام یوز کریں تو مجھے بتائیں اسپیشل کتنا ڈسکاؤنٹ ملے گا؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ اگر میرے نام سے کوئی آئے گا تو ڈاکٹر صاحب بھی بتائیں گے کہ میرے کیئر آف آپ کو کتنا ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے، نمبر 1۔ اور دوسرا سوال آپ کے سر یہ ہے کہ اپنی خوبصورتی کا راز مجھے بتائیں، میں کوئی پچھلے 15 سال سے آپ کو ماشاءاللہ ایسے ہی دیکھ رہا ہوں، از دیئر سم تھنگ بیہائنڈ دس، اور کوئی ایسا راز ہے جو چھپایا ہوا ہے جو آپ بتا نہیں پا رہے ہیں؟ کیونکہ مجھے شروع سے آپ کی نوز بڑی پسند ہے، سیریسلی میں اکثر تعریف کرتا ہوں، آپ کی جو پکچر بھی لگی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو ڈسکاؤنٹ کے حوالے سے الحمدللہ مجھے یہ کہنے میں مطلب کوئی آر نہیں ہے کہ میری شروع سے پریکٹس رہی ہے کہ اگر کوئی مجھے افورڈ کر سکتا ہے تو ویلکم، اور اگر کوئی افورڈ نہیں بھی کر سکتا تو موسٹ ویلکم۔ ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ تو اور خصوصاً اس پروگرام کے حوالے سے اگر کوئی دیکھ رہے ہیں لوگ اور رابطہ کرتے ہیں تو کوشش تو ہوگی کہ ان کو مفت ہی مشورہ جو ہے تو فراہم کر دیا جائے، لیکن اگر ایسا ہو کہ ان کو کلینک آنا پڑے تو وٹ ایور جو میری سروس چارجز ہیں وہ 50% آپ کے کہنے پڑیں گے۔ دیکھ لیا آپ لوگوں نے۔ اب عامر، آپ نے اپنی خوبصورتی کا فائدہ اٹھایا، بیکاز کہ ڈاکٹر صاحب خوبصورتی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے آگے آپ بے بس ہو جاتے ہیں نا، مطلب جس میں ایک فلم میں دیکھ رہا تھا تو اس کو کہتے ہیں کہ شہنشاہوں کا شہنشاہ جو ہے وہ حسن ہے، غلاموں کا غلام ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا، شہنشاہوں کا شہنشاہ جو تو حسن ہے، یعنی کہ حسن کے آگے بڑے بڑے بادشاہ، بڑی بڑی سلطنت، بڑے بڑے لوگ جو ہیں تو وہ جو ہے تو وہ مان پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ حسن ہے، اور ہمارے درمیان جو ہے تو وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ حسن جو چمک اور دمک رہا ہے۔ تو میری خوبصورتی کا راز عامر جاننا چاہ رہے ہیں تو اف یو وانٹ ٹو لیو ینگ اینڈ بیوٹیفل، بہت آسان طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اف یو وانٹ ٹو لیو یا لک ینگ اور بیوٹیفل، please live among the young and beautiful persons and the beautiful atmosphere and خوبصورت گفتگو کریں، خوبصورت جو ہیں تو وہ کوشش کریں، whatever جو بھی آپ کے ریسورسز میں اویلیبل ہے،
اپنے آپ کو جو ہے تو مطلب ویئر آف کریں, کپڑے اچھے پہنیں, خوبصورت ماحول, اپنے ارد گرد کے ماحول کو خوبصورت کرنے کی کوشش کریں. اپنے گھر کے باہر پودے لگا لیں, پھول اگا لیں, تتلیوں کو بلائیں, جگنوؤں کو کال کریں, نیچر سے پیار کریں. نیچر سے پیار کریں. پانی جو ہے تو وہ مطلب یہ کہ پیتے رہیں خوبصورت صاف ستھرا پانی جو ہے تو وہ پیتے رہیں. سبزیاں کھائیں, ڈیفینیٹلی ڈائٹ کا خیال رکھتا ہوں. کام بہت زیادہ کرتا ہوں. نیند کے حوالے سے تم نے کہا نیند نہیں ہوتی ہے, اور کچھ پروسیجر ہیں جو میں اکثر بتاتا رہتا ہوں جو میں نے کرائے ہیں, جس میں سے ایک جو ہے تو بوٹاکس ہے, جس کے لیے میں عامر کو کنونس کر رہا ہوں تاکہ کنونس ہو جائیں, بوٹاکس کرائیں. اگرچہ میں ان سے چارج نہیں کرتا, لیکن بوٹاکس کے پیسے دینا پڑیں گے کیونکہ وہ خریدنا پڑتا ہے. تو بوٹاکس میں کراتا ہوں. بوٹاکس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو فور ہیڈ کی لائنز ہوتی ہیں یہ جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہیں. ایون کہ اگر آپ اوپر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ماتھے پہ جو ہے وہ جھریاں نہیں پڑتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ ہنس رہے ہوتے ہیں تو یہ جو کروفیٹ جو میں نے عامر کے آئیڈینٹیفائی کیے تھے, اگر کیمرہ مجھ کو فوکس کر سکے, تو آپ ہنس رہے ہوتے ہیں تو یہ کروفیٹس بھی بوٹاکس کی وجہ سے نہیں بنتے. تو یوں کہہ لیں کہ اگر جب ہم بوٹاکس کراتے ہیں تو ہمارے باڈی کا اتنا حصہ جو ہے وہ 6 سے 8 مہینے کے لیے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, ایک ینگ لک میں چلا جاتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کچھ اس پہ اپنی رائے کا اظہار کر دیں, کیونکہ پروگرام کا وقت جو ہے تو بالکل ختم ہونے والا ہے. اتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے کہ میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا کہ پروگرام ختم ہو. جی ڈاکٹر صاحب. نہیں بالکل. اب میں نے یہ سوچنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے, ڈاکٹر راجیش نے کرنا ہے یا ڈاکٹر حنیف نے کرنا ہے, بات آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لیں. دیکھیے نا, بات ایک ہی ہے, خوبصورتی جو ہے کوئی بھی بڑا ہے, خواہ وہ راجیش اس میں اضافہ کریں خواہ میں کروں, مطلب یہ کہ یہ ایک مطلب بہت خوبصورت کام ہے. خوبصورتی میں اضافہ بھی جو ہے تو وہ خوبصورت کام ہے, کیونکہ ان اللہ جمیل محب الجمال, اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں, خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. اور ایک اور چیز ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں کہیں, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, یعنی کہ طور کی قسم, زیتون کی قسم, امن والے شہر کی قسم, کہ ہم نے انسان کو بہت تقویم کی حالت میں پیدا کیا. ٹھیک ہے, تقویم جیسے آپ نظر آ رہے ہیں نا, تقویم, سراہی دار گردن, کنٹور جو لائن, بالکل کنٹورنگ, ہر چیز جو ہے تو وہ تقویم میں ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ تقویم کو پسند فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند فرما رہا ہے میں اور آپ اس کو پسند نہ فرمائیں. جی راجیش. نہیں بالکل سر صحیح کہہ رہے ہیں. اور آپ نے اور عامر نے بہت مطلب باتیں کی, اور اس میں مطلب ایک چیز یہ ہے کہ اس وقت ہمیں جو نیڈ ہے وہ اپنی لائف کو جو ہے نا وہ موڈیفائی کرنے کی ہے. جی, کیونکہ اس وقت لائف اسٹائل کو چینج کرنے کی, بیلنس کرنے کی, بالکل سر, اور جنک فوڈ سے جو ہے تو وہ بچنا ہے. ہاں, جنک فوڈ سے سر بالکل جنک فوڈ کو اوائڈ کریں. اور ہمارے پہ اگر جو اس وقت سینیریو مطلب چل رہا ہے تو اس میں نیسیسری اننیسیسریلی پریشر بہت ہے, اسٹریس لیول جسے کہتے ہیں, کیونکہ بہت سی چیزوں کا ذکر ہوا. کیونکہ ابھی جیسے آپ نے بالوں کی باتیں کی, جی, تو بالوں کے بھی تو کئی فیکٹرز ہیں نا, جیسے ہمارے بال گرتے ہیں, کیا خوبصورت, یا بالوں کا جو جھڑنا ہے, بالکل, تو اس کی کیا وجوہات ہیں. اسٹریس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ان ہیئر لاس, اینڈ اٹ از کالڈ ٹیلوجن ایفلویم. یا اگر آپ اس کو انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کریں, کیونکہ یہ ایک معلوماتی پروگرام ہے, تو آپ خود اپنی بیماری کے متعلق جو ہے تو وہ آگاہی حاصل کریں. ٹیلوجن ایفلویم یعنی کہ اسٹریس کی وجہ سے جو بال گرتے ہیں اس کو ٹیلوجن ایفلویم کہتے ہیں. اس کو ضرور پڑھیے اور اپنی معلومات ہم سے شیئر کیجیے. جی ڈاکٹر صاحب. تو اس میں سر 3 چیزوں کا جسے کہتے ہیں وہ مین خیال رکھیں, جو ہے نا, جو اسٹریس کو ریلیز کریں. اور اسٹریس کو ریلیز کرنے کے لیے میں خیال عامر واک جو ہے تو بہت ہی آسان سا نسخہ ہے. واک 15-20 منٹ 25 منٹ کی واک جو ہے, واک ضرور کریں, لیکن اپنے دماغ میں سے وہ ساری اسٹریس نکال کے ورنہ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ جب اچھا بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں. آپ نے ایک اور بات بھی کہی تھی کہ اگر آپ فلاح کے کام کریں گے تو خود بخود آپ کا وہ تو نیچرلی اس کا تو کوئی میرے خیال سے جواب ہے نہیں. کیونکہ سر آپ نے بہت سی باتیں کی, ڈائٹ کی باتیں کی, کیونکہ ان کی پرسنالٹی, ان کی شخصیت سے, کیونکہ آپ کی باتوں سے مجھے بہت اندازہ ہوا ہے کہ آپ بہت امپریس ہیں. ریلی اصل میں آپ کو پتا ہے کہ اصل میں میری مطلب خوبصورتی میری کمزوری ہے. ٹھیک ہے, میرے سینٹر کا نام بھی جو ہے اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہونا بھی چاہیے, اور یہی میری فیلڈ ہے, یہی میرا شعبہ ہے. تو جتنی مطلب آج کی ڈسکشنس آپ کی ہوئی ہیں, تو اس میں جیسے بالوں کی بات, اپنی اسکن کی باتیں, یا جو ڈیزیز کی ہیں یا اس کے حساب سے, لیکن بالوں کی ابھی آج اتنی بات نہیں ہوئی ہے, تشریح رہ گئی ہے. تو اس میں سر میں ہمیشہ اپنے پیشنٹس کو آلویز جو بھی میرے پاس آتے ہیں تو انہیں ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ کیونکہ ہمارا یہ آپ کا مطلب یہ جو پروگرام ہے یہ ایک رہنمائی دینا ہے,
جس میں مطلب ایک بالکل انفارمیٹیو اس میں جتنا ہو سکتا ہے اپنا اسٹریس لیول کم کریں, اپنی ڈائٹ کو جسے کہتے ہیں وہ پراپر رکھیں, کوشش کریں کہ مطلب پروٹین ڈائٹ پہ رہیں, پروٹین ڈائٹ پہ رہیں, اور نیند, کاربوہائیڈریٹ کم کھائیں, یعنی کہ روٹی چاول چکنائی سے جو ہے چینی, کاربوہائیڈریٹ کم کھائیں اور کولیسٹرول سے اوائڈ کریں, چکنی چیزوں سے جو ہے تو وہ ضرور جو ہے تو وہ پرہیز اور کریں, نیند کو پراپر رکھیں, نیند کو پراپر یہ رکھیں. جسے تو کہتے ہیں مین ایگریویٹنگ فیکٹرز ہیں, تو یہ میں یہ صحت کے حوالے سے بھی اور اسکن کی اور بالوں کی صحت کے حوالے سے بھی. عامر, اگر تم انشاءاللہ تعالیٰ, جیسے کہ ہمیں امید ہے کہ وہ انٹرنیشنل جو کنٹیسٹ ہونے جا رہا ہے, بیوٹی کنٹیسٹ یا مسٹر یونیورس, ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر تمہیں کیا لگتا ہے کہ کہاں تم اسٹینڈ کرو گے, کیا کمپیئر کرتے ہو پاکستان کے حوالے سے؟ دیکھیں ایکچولی اور کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ جب تم اتنے بڑے کنٹیسٹ میں جا رہے تو گورنمنٹ سے اور پرائیویٹ سیکٹر سے کچھ تمہاری ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ تم کو؟ آف کورس, بڑا اچھا سوال آپ نے کھولا ہے یہ. میرے خیال سے مجھے چاہیے کہ میں اس کو کھل کے جواب دوں آپ کو. یہ آپ کے پاس ہے. دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں, اسپورٹس ہو گیا, ٹھیک ہے, یہاں پہ کوئی کانسرٹ ہو گیا, یہاں پھر کسی بھی چیز کی رہنمائی کرنے کے لیے بندہ باہر جاتا ہے. اچھا, ماڈلنگ کانٹیسٹ کے اندر کیا ہے کہ انفارچونیٹلی کچھ ایک سرٹن ایک کرائٹیریا بنا ہوا ہے کچھ ڈیزائنرز کا, تو انہوں نے اس کو کیپچر کیا ہوا ہے پراپر طریقے سے. اب انفارچونیٹلی ایسا ہے کہ جب ماڈلنگ کانٹیسٹ کرنے جاتے ہیں نا, تو آپ کو وہاں پہ آپ کا جو نیشنل کاسٹیوم ہے وہ پہننا ہوتا ہے, آپ کے کلچر کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے, ٹیلنٹ نائٹ میں پرفارم کرنا ہوتا ہے, اسپورٹس نائٹ میں ایکٹیویٹی کرنی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد پھر جا کے آپ کو ایک ایوارڈ ملتا ہے کہ جہاں آپ اس قابل ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ کی ججنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ جو دوسرے ادر کنٹسٹنٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ رہتے ہیں, پورا دن رہتے ہیں, وہ ججنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ ان کا بیہیویئر کیسا ہے, ان کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے, ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کیسا ہے. تو بہت ساری چیزوں پہ چیلنجز آتے ہیں. عامر, میں چاہوں گا کہ تمہارے ساتھ ایک نہیں بلکہ کئی پروگرام کیے جائیں, اور بالکل اسی طرح ڈاکٹر راجیش کمار راجا کے ساتھ بھی جو ہے تو ایک نہیں بلکہ کئی پروگرام کیے جائیں, اور ان عمومی مسائل پر جو ہے تو گفتگو کی جائے, اور بہت ہلکے آسان سے نسخے تلاش کیے جائیں, آپ کی نالج میں لائے جائیں, جو نہ صرف آپ کی صحت کو اچھا رکھ سکیں بلکہ آپ کی جلد اور بالوں کی صحت کو بھی بہتر سے بہتر جو ہے تو وہ بنائے. تو آج کے اگر ہم پروگرام کا کنکلوژن کرتے ہیں تو ہمارے دونوں معزز مہمانوں کی رائے کے مطابق بہت آسان ہے. میں نے تو اپنا گلاس کمپلیٹ کر لیا, جو بچا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پی رہا ہوں. میرا رہ گیا. پانی جو ہے تو وہ اپنی جو ہے تو وہ بڑھا لیں, 4 سے 5 لیٹر پانی روزانہ استعمال کریں. کلرفل جو ہے تو وہ غذا کھائیں. کلرفل کا مطلب ہے رنگین غذا, گوشت بھی کلرفل ہے, دالیں بھی کلرفل ہیں, سبزیاں بھی کلرفل ہیں, فروٹس بھی جو ہیں تو وہ کلرفل ہیں. اچھے کام کریں, لوگوں کو خوش کرنے کے کام کریں, فلاح کے کام کریں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کا اندر سیٹسفیکشن ہو, آپ کو اندر سے جو ہے تو قلبی اطمینان حاصل ہو. یہ قلبی اطمینان آپ کے چہرے پر خوبصورتی بن کر جو ہے تو وہ جھلکے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے صفائی کا جو ہے تو اپنی خیال کریں, صفائی نصف ایمان ہے, اپنی صفائی ستھرائی کا خیال کریں. ڈائٹ اپنی جو ہے تو وہ کنٹرول کریں, اس میں سے کولیسٹرول کو اور کاربوہائیڈریٹ کو جو ہے تو بہت حد تک مائنس کریں, چکنائی کو, شوگر کو خاص طور پہ جو ہے تو وہ بہت حد تک جو ہے تو وہ مائنس کر دیں, اپنی زندگی سے ہٹا دیں. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سفید زہر ہے. تو ان تمام چھوٹے مسائل, چھوٹی جو معلومات ہیں, مشورے ہیں, ان پر عمل کر کے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ اپنی آدھی سے زائد بیماریوں کو جو ہے تو وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. یعنی پرائمری ہیلتھ کیئر پر آپ جو ہے تو وہ فوکس کریں, اپنی پرائمری ہیلتھ کیئر پر فوکس کریں. بیمار ہونے سے بچیں, نہ یہ کہ آپ انتظار کریں کہ بیمار ہوں اور پھر آپ کو علاج کرنا پڑے. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو ایسے نسخے, ایسے طریقے, ایسی باتیں بتائیں گے جی آپ بیمار ہونے سے بچیں. اور الحمدللہ ہمارے آج کے پروگرام کا جو کنسیپٹ ہے, جو موضوع ہے, جو میسیج ہے, وہ آپ تک جو ہے تو مکمل طور پر پہنچ گیا. وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. DHS آن لائن سے ڈاکٹر حنیف سید کو اجازت دیجیے. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. نمبر آپ کے پاس چل رہے ہیں, فیس بک پیج آپ کے سامنے آ رہا ہے, ویب سائٹ کا جو نمبر ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. DHS آن لائن سے ڈاکٹر حنیف کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. ہر ہفتے دوپہر 1 بجے سے 2 بجے تک لائیو کال آپ کی لی جائیں گی, اور آپ کے مسائل کا حل جو ہے تو پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.